Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی موت کا وقت تو بدل نہیں سکتا، اور دعا پھر ہمیں کیوں دی جاتی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہیں حیات خضری عطا کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی عطا کرے، تمہاری عمر کو دراز کرے؟ تو پھر یہ دعا کا کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ بھئی عمر تو جتنی لکھی ہوئی ہے اتنی ہی ملنی ہے، اور تو پھر یہ دعا کا کیا مقصد ہوا؟ اچھا، بعض علماء کا رجحان اس طرف بھی گیا ہے، وہ کہتے ہیں ایسی دعا ہی نہیں دینی چاہیے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو تقدیر کے مسئلے کو سمجھنا ہوگا۔ تقدیر کی اقسام میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہیں، اس میں سے دو اقسام کا آج مختصراً پھر ذکر کر لیتے ہیں۔ تقدیر مبرم، کہ یعنی یہ وہ تقدیر ہے کہ آخری فیصلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ میں یہ بات لکھ دی گئی، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن دوسری قسم جو ہوتی ہے نا، قضاء معلق، یعنی اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو میں اس کے نیک عمل اور دعا کے ساتھ اس کی تقدیر بدل سکتا ہوں۔ یعنی بلاؤں کا ٹل جانا، صدقات وغیرہ دیتے ہیں نا آپ، بلائیں ٹل جاتی ہیں، دعائیں کرتے ہیں اس سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ بعض ایسی دعائیں ہوتی ہیں کہ آپ کسی ایک چیز کے لیے کرتے ہیں اور اس کو قبولیت آپ بظاہر نہیں مل رہی ہوتی، لیکن اس دعا کی وجہ سے آپ کی کچھ بلائیں ٹل جاتی ہیں، بیماریوں میں شفا ہو جاتی ہے، تو وہ ایک اور جو ہے وہ تقدیر کی قسم ہے۔ اچھا، سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے، یعنی کہ لوح محفوظ۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وہ ایک روایت ہے کہ آپ شام کی طرف گئے اور پھر تعاون کا معاملہ ہوا، تو اس میں حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے درمیان جو ہے ایک کانورسیشن ہوئی تقدیر سے متعلق۔ طبقات ابن سعد میں ایک روایت آتی ہے، اس بحث میں ہم نہیں جاتے، لیکن دیکھیں جب عمر سے متعلق جو دعا دی جاتی ہے نا، اس پر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا آج کا مین ایمفیسس یہی ہے کہ جیسے ایک آپ کو حدیث پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جامع الترمذی میں آتی ہے حدیث، کتاب القدر میں، باب ما جاء لا يرد القدر الا الدعاء، حدیث نمبر 2139، کہ صرف دعا ہی قضا کو ٹالتی ہے اور صرف نیکی ہی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ اب آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی دعا بھی تو ایک نیک کام ہے نا، تو اس سے پھر اگر عمر میں اضافہ ہو گیا تو پھر تقدیر کا کیا کام ہوا؟ مختلف سوال پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب اس حدیث کی شرح دیکھنی ہوگی کہ شارحین حدیث اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ایک تو یہ کہ وہ عمر مراد ہے جس کا تعلق اس تقدیر سے ہے جسے آپ کہتے ہیں نا تقدیر معلق، مبرم سے نہیں۔ یعنی مثلا کسی کی تقدیر معلق میں لکھا ہے کہ اگر اس شخص نے حج کیا یا عمرہ کیا یا فلاں نیک کام کیے تو اس کی عمر جو ہے وہ 75 سال ہوگی، 75، اور اگر اس نے یہ کام نہیں کیے تو اس کی عمر ہوگی 60 سال۔ تو اب اگر وہ عمل کر لیتا ہے تو اس کی عمر 75 ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو 60۔ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ 75 ہوگی، لیکن ابھی فرشتے کو نہیں پتا، وہ علم نہیں دیا گیا، تو گویا نیکی کی وجہ سے اس شخص کی عمر میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ کے علم میں ہے کہ فلاں شخص کی عمر اتنی ہوگی فلاں دعا کی وجہ سے۔ تقدیر مبرم یہی تھی کہ یہ شخص یہ والی نیکی کرے گا اور اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، لیکن ابھی تقدیر معلق میں اس کی عمر دعا سے پہلے والی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا ایک مطلب پھر شارحین حدیث نے یہ بھی کیا ہے کہ اس حدیث میں عمر کے بڑھنے سے عمر میں برکت ہونا مراد ہے، کہ نیکی ہی عمر میں اضافہ کرتی ہے، یعنی کہ وقت تو اتنا ہی ہے، وہی 60 سال ہے، لیکن اس 60 سال میں آپ نے 75 سال والی جتنی نیکیاں کر لیں کہ اللہ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔
نیکی زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی اللہ توفیق دے دیتا ہے، تو اس کی عمر کے وقت میں تو اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی عمر میں، اس کے کام میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بہت سارے اولیاء کرام کی زندگی کے مشاہدے کیے ہوں گے کہ انسان حیرت کدے میں چلا جاتا ہے کہ اتنی مختصر حیات میں اتنا کام کیسے کر لیا، اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی عمر کی جو حتمی مدت ہے وہ اللہ کے علم میں ہے باعتبار تقدیر مبرم کے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ البتہ روح قبض کرنے والے فرشتے کی بنسبت عمر میں تبدیلی ہو سکتی ہے کہ بھئی ملک الموت سے اللہ نے فرمایا کہ بھئی اس شخص کی روح 40 سال کی عمر میں قبض کرنی ہے، لیکن پھر اس کی کسی نیکی کی وجہ سے ملک الموت کے علم میں اللہ تعالیٰ اس کو 40 کے بجائے 65 کر دے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ 65 ہی پہ جائے گا، لیکن ملک الموت کو حکم دینے کے اعتبار سے تو اس کی عمر میں اضافہ ہو گیا، لیکن اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں اس کی عمر ابتداءً ہی اتنی لکھی تھی، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی عمر اللہ کے ازلی علم میں ایک لکھی ہو اور پھر بعد میں بدل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں تفصیلات آتی ہیں اس ترمذی شریف کی روایت سے متعلق، اور بھی مختلف کتب حدیث میں اس کی تشریحات آتی ہیں۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو کم از کم یہ بات سمجھنے میں تو آسانی ہو گئی ہوگی کہ پھر لوگ درازی عمر کے لیے دعائیں کیوں دیتے ہیں، کہ اگر عمر جو ہے وہ موت کا وقت مقرر ہے تو پھر یہ دعا تو بنتی نہیں۔ تو اس لیے تقدیر کی یہ دو قسمیں ہیں، مبرم اور معلق۔ تو پہلی قسم جو مبرم ہے، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ اٹل فیصلہ فرما لیتا ہے بس وہی ہوتا ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس میں دو جہت ہوتی ہیں، مثلا طویل عمر کی دعا کی گئی تو طویل ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.